ایک لڑکی میرے نبی کے پاس تشریف لائی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی ہونے والی ہے، مجھ پر میرے خاوند کے کیا حقوق ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ کس طرح رہنا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اگر تیرے خاوند کے جسم کے اوپر پھوڑا نکلا ہو اور اس کے اندر سے پیپ بہہ رہا ہو اور تو زبان سے اس کو چاٹ کر صاف کرے پھر بھی تو نے اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کیا، تو میں اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خاوند کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آئیں، اپنے خاوند کو تانا نہ دیں، ان کے احسان کا فراموشی نہ کریں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے دوزخ دکھلائی گئی، اس کے اندر کثیر تعداد کے اندر عورتیں جل رہی تھیں کیونکہ وہ کفر کیا کرتی تھیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کفر کیا کرتی تھی؟ کیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتی تھی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ اپنے خاوند کی ناشکری کیا کرتی تھی اور اس کے احسان کی ناشکری کیا کرتی تھی کہ ساری زندگی اگر ان کے ساتھ بھلائی کی جائے اور ان کے ساتھ حسن و سلوک سے ان کے خاوند پیش آئیں اور ان کے خاوند کی طرف سے کوئی بری بات ایسی ان کو محسوس ہو جائے تو وہ فوراً سے بولتی تھی کہ مجھے تو ساری زندگی تجھ سے کوئی بھلائی کی بات محسوس ہی نہیں ہوئی، کوئی بھلائی نہیں ملی، مجھے تو ساری زندگی تجھ سے شکوے رہے۔ تو میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کہ اپنے خاوند کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آئیں۔ ایک مرتبہ ہم تشریف فرماتے اور ایک اونٹنی آ کر آپ کے قدموں میں بیٹھ کے سر رکھ کے، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میری شریعت کے اندر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، ہاں اگر ہوتا تو میں عورتوں کو اور بیویوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو جب شوہر گھر میں آئے اور بیوی اس کے ساتھ مسکرا کے اس کے استقبال کرے تو اس کو جہاد پہ جانے کے والے کے آدھے جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ تو اپنے شوہروں کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آئیں، اور اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں شوہروں سے کہتا ہوں کہ وہ بھی اپنی بیویوں کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آئیں۔ اللہ رب العزت نے جو بیوی والی نعمت جو دی ہے یہ دی ہی محبت کرنے کے لیے دی ہے کہ اس سے صرف محبت ہی کی جائے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ شریف انسان وہ ہے، شریف آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی سے دب کے چلتا ہے، اور کمینہ انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کو دبا کے چلتا ہے۔ اور میں شریف ہونا پسند کرتا ہوں، اور آج بڑے خوشی سے لوگ کہتے ہیں کہ میرا گھر کے اندر بڑا روب ہے، میری بیوی تو میرے نام سے کانپتی ہے، مجھے دیکھ کے ڈرتی ہے۔ میرے بھائی تھانے دار نہ بنو اور شوہر بنو، جلاد نہ بنو، ظالم نہ بنو، شوہر بنو۔ بیوی تو ہے ہی محبت کے لیے کہ اس سے محبت کی جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا مردار گوشت کھا رہے تھے اور ان کے ساتھ ان کا پاک اور صاف گوشت بھی پڑا تھا، تو آپ نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے یہ کون لوگ ہیں جو یہ مردار گوشت کھا رہے ہیں، ان کے ساتھ تو صاف گوشت بھی پڑا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پاک بیویوں کے ہوتے ہوئے دوسری عورتوں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کو میرے نبی نے بہت ہی پیاری زندگی بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر سے تشریف لا رہے تھے تو آپ نے صحابہ سے عرض کی کہ بھائی جلدی چلو، تو سارے صحابہ جلدی تیزی سے چلنے لگے اور آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں، فرمایا جی دوڑ لگائیں۔ جب دوڑ لگائے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئی اور میرے نبی پیچھے رہ گئے۔ تو کچھ دن بعد دوبارہ سفر سے واپسی ہوئی تو آپ نے صحابہ سے عرض کی، فرمایا کہ جاؤ بھائی جلدی چلو، تو وہ تیز سے چلے اور آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں، تو عائشہ نے عرض کی جی ضرور لگائیے۔ جب دوڑ لگائی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تھوڑی موٹی ہو چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے اور عائشہ پیچھے رہ گئی۔ کیا خوبصورت دین میرے نبی نے بتایا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں آئی، جب ان کی شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ان کو آٹا گوندھ کے دیا کرتے تھے کیونکہ وہ ابھی کم عمر کی تھیں۔ آپ نے کبھی بھی اپنی کسی بیوی کو حکم نہیں کیا کہ میری قمیض کو پیوند لگا دو، میری جوتی کو پیوند لگا دو، اپنا کام خود کیا کرتے تھے اور اپنی بیویوں کے ساتھ بڑے حسن و سلوک سے پیش آتے تھے۔ اللہ کی قسم عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جنت میں تو میری بیوی ہے، جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جنت میں تو میری بیوی ہے، مجھے تو موت کا شوق ہو گیا ہے، مجھے تو موت اچھے لگنے لگی ہے۔ ایسا نبی جس نے اللہ کا دیدار کیا ہو، اللہ کے دیدار کے بعد تو کسی چیز کی حسرت ہی نہیں رہتی۔ جب جنتی لوگ جنت کے اندر اللہ کا دیدار کریں گے تو دیکھتے رہیں گے کہ یا اللہ ہمیں جنت نہیں چاہیے، بس تو ہمیں اپنا دیدار کراتا رہے۔ تو جس کو اللہ کا دیدار ہو گیا اس کو تو کسی لڑکی کی، کسی جنت کی تو خواہش ہی نہیں رہتی۔ اللہ کی قسم امت کو سبق دینے کے لیے کہ اپنی بیویوں سے محبت کرو۔ عائشہ جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جنت میں تو میری بیوی ہے، مجھے تو موت بھی اچھے لگنے لگی ہے۔
مجھے تو مرنے کا شوق پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ کی قسم اس امت کو سبق دینے کے لیے تھا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آنا۔ اپنی بیویوں کے ساتھ، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، جس طرح اس قمیض اور جسم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، میاں بیوی اسی طرح ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ بیوی اپنے شوہر کو تانا نہ دے اور شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، کبھی اس کے اوپر ظلم نہ کرے۔